اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے سارا دن روزہ رکھا، کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن ان کا روزہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بس ان کے حصے میں وہ بھوک اور پیاس ہی رہے گی۔ ان کا سارا دن کا بھوکا پیاسا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ جل شانہ انہیں روزے کا کوئی اجر و ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے وہ ضروری ہے کہ جب روزہ رکھے تو اللہ جل شانہ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکا رہے، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے۔ حضور فرمایا کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا جس نے نہ چھوڑا تو انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، انہیں روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس شخص نے روزہ بھی رکھا اور روزے کی حالت میں نہ نماز ادا کی، نہ تسبیح و تحلیل کی، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ دغا بازی کرنا چھوڑی، اس کو صرف اور صرف بچے گا وہی بھوک اور پیاس بچے گی۔ اللہ جل شانہ اسے روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں روزے کا ثواب دیکھے کتنا ہے۔ حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے روزہ میرے لیے رکھا اور اس کا اجر میں ہی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی اس انسان کا اجر و ثواب ہے جو روزہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا مددگار بن جاتا ہے جو انسان خلوص نیت دے نال روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے روزے رکھے اور روزوں کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جن سے منع فرمایا ان سے منع رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزہ رکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کے حضور جھکیں، سجدہ ریزی کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور یہ سب کچھ رمضان المبارک یہ روزے کے ساتھ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر روزہ رکھا، نہ نماز ادا کی، نہ قرآن کریم کی تلاوت کی، اپنا کاروبار کیا، کاروبار میں وہی جھوٹ، وہی دغا بازی، وہی لین دین میں کمی، تو حضور فرمایا کہ ایسے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس شخص کے منہ پر مار دے گا، اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، اسے بس بچے گی تو وہی بھوک اور پیاس ہی بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے روزے سے محفوظ فرمائے کہ جو کل قیامت والے دن اللہ ہمارے منہ پر مار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کے غلاموں نے، ان کے صحابہ کرام نے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔